الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ یزید کے دربار میں اہل حرم پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پہ ایک خطیب جو کہ یزید کی طرف سے تھا، اس نے خوب تعریف کی یزید کے آباء و اجداد کی اور بہت برائی کی امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کی اور گھر والوں کی۔ اب امام نے اس کو وہیں پر روکا تھا اور ٹوکا تھا اور خطیب سے خاموش رہنے کی بات کہی اور کچھ باتیں پیش کی، اور پھر چاروں طرف سے یہ آوازیں آنے لگیں امام کے یہ کہنے پر کہ اب مجھے بھی اجازت دی جائے کہ میں بھی کچھ کہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ان کو اجازت ملنی چاہیے کہ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ امام نے وہ خطبہ جو پیش کیا ہے اس کی کچھ باریکیوں کو آپ تک پہنچایا جائے، ہم سب سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ کو آپ کے سامنے روبرو کراتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آغا آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ جیسے کوفے کے دربار میں ابن زیاد کے سامنے ہی کچھ افراد کھڑے ہو کر کے بول پڑے کہ تم بے ادبی کر رہے ہو اس شخصیت کے ساتھ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، تو یزید کے دربار میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے یا بالکل نہیں جانتے تھے کہ یہ سر امام حسین ہیں یا اہل بیت کے یہ لوگ ہیں، بالکل ایک دم کچھ معلوم ہی نہیں تھا، یا کوئی کھڑا ہوا بولنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس طرح سے ابن زیاد کے دربار میں کوفے میں اختلافی آوازیں، مخالفت کی آوازیں بلند ہوئی تھیں، اسی طرح سے شام میں بھی، اور یہ جو شام میں آوازیں بلند ہوئی ہیں وہ چوتھے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی جرأت مندانہ بیانات کے بعد سامنے آئی ہیں۔ میں عرض کروں کئی واقعات ہیں، لیکن میں سے دو واقعات آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک وہ کہ جو نیچے موجود تھا اس نے اعتراض کیا ہے، اور دوسرا واقعہ میں عرض کروں کہ جو اوپر کرسی نشین ہیں افراد، ان میں سے ایک نے اعتراض کیا ہے۔ کئی واقعات میں سے دو۔ یہ جو افراد نیچے موجود تھے، انہوں نے جب پہلی بار امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی کہ وہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، تو ان کے درمیان ابو برزہ ایک صحابی پیغمبر جو آئے ہوئے تھے شام، اور وہ بھی لوگوں کے ساتھ مسجد میں آ گئے تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی پتا چلا کہ یہ امام حسین ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے، اور اس موقع کے اوپر یزید امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے دندان ہے مبارک سے معاذ اللہ اپنی چھڑی کے ذریعے سے مولا کی توہین کر رہا تھا۔ یہ بھی وہی حرکت کر رہا ہے؟ یہی حرکت، یہ خاص طریقہ تھا یہ ان لوگوں کا، اس گھرانے کا توہین کا۔ اچھا، ابو برزہ نے جیسے ہی یہ دیکھا، اچھا امام کا خطبہ جو پہلے دن کا تھا وہ ہو چکا تھا، ابو برزہ نے جیسے ہی دیکھا اس موقع کے بعد تڑپ کے یہ بات کہی تھی کہ یزید کیا تجھے پتا ہے کہ تو کس کی توہین کر رہا ہے؟ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو رسالت مآب عزت دیتے تھے اور جن کے لبوں کا بوسہ لیتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یزید نے اس موقع کے اوپر بہت غصے کے عالم میں کہا تھا کہ ان کو گرفتار کرو، لیکن مجمع سے باہر نکل گئے تھے۔ دوسری شخصیت جو کرسی نشین ہے، ان میں ایک یہودی عالم تھا۔ اچھا، یہ یہودی عالم کے لیے جو روایت ملتی ہے کہ التفت حبر من احبار الیہود، ان کے یہودیوں کا ایک عالم، وکان حاضرا، یہ بیٹھا تھا وہاں کے اوپر، فقال من هذا الغلام یا امیر المؤمنین، پوچھا کہ یہ لڑکے، یہ صاحبزادے کون ہیں؟ فقال، یزید نے کہا، ظاہر ہے کہ وہ تو بڑا عالم سمجھتا تھا، اس لیے یزید نے بڑے احترام سے کہا کہ هذا صاحب الراس، یہ جن کا سر ہے یہ ان کا بیٹا ہے۔ ابھی تک نام نہیں لے رہا ہے یزید۔ اس نے پوچھا من ہوا صاحب الراس، یہ سر کس کا ہے جن کا بیٹا سامنے موجود ہے؟ اس نے کہا یزید نے کہ الحسین بن علی بن ابی طالب، یہ ابو طالب کے بیٹے امیر المؤمنین کا بیٹا امام حسین ہیں، ان کا سر ہے۔ یہاں تک بھی ابھی رسالت مآب کا نام نہیں آیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ فمن امہ،
اچھا بتائیں کہ ان کی ماں کون ہے کہ جن کا سر تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے. یزید کے منہ سے دیکھیں اللہ جب انتظام کرتا ہے, یزید کے منہ سے نکلا فاطمہ بنت محمد, پیغمبر کی بیٹی کا یہ بیٹا ہے. جی بس یہ جملہ سننا تھا. فقال الحبر, وہ یہودی بڑا عالم کہتا ہے کہ یا سبحان اللہ, یہ رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے. ھذا ابن بنت نبیکم, یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے. قتلتموہ, تم نے اسے قتل کیا ہے. فی ھذہ السرعہ, اتنی کم مدت میں. یعنی رسول اللہ کو ابھی دنیا سے گئے 50 سال ہوئے, اور اس 50 سال کے اندر تم نے انہیں شہید کر دیا, قتل کر دیا. بئس ما خلفتموہ فی ذریتہ, تم نے کتنی جلدی رسول اللہ کے خاندان کو بھلا دیا. واللہ لو خلف فینا موسیٰ بن عمران سبطا من صلبہ لکن نعبدہ من دون اللہ, خدا کی قسم اگر ہمارے درمیان جناب موسیٰ کے خاندان سے کوئی شخص موجود ہوتا تو ہم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے. وَأَنْتُمْ إِنَّمَا فَارَقَكُمْ نَبِيَّكُمْ بِالْأَمْسِ, ابھی کل تمہارے نبی دنیا سے گئے. فَوَثَبْتُمْ عَلَىٰ ابْنِ نَبِيِّكُمْ فَقَتَلْتُمُوهُ, اور اتنی جلدی تم نے ان کے بیٹے کو قتل کر دیا. سَوْءً لَكُمْ مِنْ أُمَّةٍ, ایسی امت سے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں. یزید نے اس کے قتل کا حکم دیا. اچھا, اور یہیں پر آپ نے اس دن جب مجھ سے پوچھا تھا, یہیں پر جس موقع کے اوپر اس راہب کو, اس یہودی عالم کو لے کر جایا جا رہا تھا, سرکار سید الشہداء کے سر مبارک سے یہ جملہ سارے مجمع نے سنا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ساری طاقت ساری قوت ذات پروردگار کے پاس ہے. جیسے ہی یہ جملہ اس یہودی نے سنا تھا, اس نے کہا کہ میں یزید تمہارے دین کو ٹھکرا کر جن کا سر ہے ان کے دین کو قبول کرتا ہوں. یہ امام حسین کے دین پر شہید ہوئے ہیں کہ جو سرزمین شام پر درجہ شہادت پر فائز ہوئے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں ناظرین, آخر شہادت کا عہدہ مل ہی گیا. اگر اب شروع کرتے ہیں وہ خطبہ جو امام سجاد علیہ السلام نے منبر پر جا کر کے دیا ہے. مگر ہم یہ پوچھنا چاہیں گے سب سے پہلے کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے منبر پر جانے دو. ابھی پچھلے ایپیسوڈ کی آخر میں جو گفتگو تھی, جو عربی میں آپ نے پڑھا تھا, اس میں پھر اس کا ٹرانسلیٹ کر کے آپ نے کہا تھا کہ مجھے بھی اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جانے دو. تو منبر تھا تو منبر کہنا چاہیے نا, کہ یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیوں کہا؟ اچھی بات آپ نے پوچھی. امام کی باتوں سے, امام کے جملے سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. جب تک وہ شخص بیٹھا تھا اور بیان کر رہا تھا اہل بیت اطہار کے خلاف, اور پھر امام نے یہ بات کہنے کے بعد یہ جملہ فرمایا کہ میں جو باتیں کہوں گا اس میں رضایت پروردگار اور اجر و ثواب ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ اعواد ہے, لکڑی لفظ ہے. اس سے امام نے واضح کر دیا کہ وہ منبر ہوتا ہے کہ جس پر رضایت پروردگار اور اجر و ثواب کے لیے گفتگو کی جاتی ہے. لیکن جہاں پر اہل بیت اطہار کے خلاف, جو رضایت پروردگار کے خلاف ہے اور اجر و ثواب کا تصور نہیں ہے, ایسی گفتگو کی جا رہی ہو تو پھر وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے, منبر نہیں کہلائے گا. اس بات کو متوجہ کرانے کے لیے کہ حقیقتاً یہ منبر تب بنتا ہے کہ جب فضائل اہل بیت اطہار کو بیان کیا جائے. ٹھیک ہے, اگر آپ ہی کی باتوں کو دہرا کر کے تب ہم سوال کرنا چاہتے ہیں کہ 700 کرسی نشین, اس میں روسا بھی ہیں, وزراء بھی ہیں, اور سفیر الگ الگ ملکوں سے آئے ہوئے ہیں. ایک رو ایسی بھی ہے, یعنی ایک گوشہ ایسا بھی ہے جہاں پہ کہا جائے کہ ایک میڈیا والے موجود ہیں اس دور کے. جیسے آج ہم کیمرہ لے کر کے پہنچ جاتے ہیں کسی نیوز کو کور کرنے کے لیے, تو ایک پورا ایک گوشہ ہوتا ہے جہاں پہ پورے کیمرے لگے ہوتے ہیں اور وہاں آدمی کھڑے ہوتے ہیں. تو سب کے ہاتھوں میں اب قلم ہے وہاں پر, اور لکھنے والے ہسٹری. تو ایسے عالم میں امام نے سب سے پہلے کیا آغاز, کن جملوں کا سلیکشن, اس لیے کہ اب لکھنے والے بھی موجود ہیں, ایک ہسٹری کا پارٹ بننے جا رہا ہے. مولا نے اب اس بلندی کے اوپر امام تشریف لے گئے, جبکہ عالم یہ ہے کہ آپ کی زنجیریں ابھی بھی موجود ہیں. یعنی زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود اب اس بلندی پر پہنچ کر امام نے اب جو اپنی بات پیش کرنی شروع کی
مولا یہیں سے جملے کا آغاز کرتے ہیں، الحمدللہ الذی لا بدایۃ لہ والدائم الذی لا اول لاولیتہم والآخر الذی لا مؤخر لآخریتہ والباقی بعد فناء الخلق قدر اللیالی والایام وقسم فیم بینہم الاقسام فتبارک اللہ الملک العلام۔ مولا شروع ہی میں حمد پروردگار کے ذریعے سے سارے مجمع کو متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہیں کہ جس کے دست قدرت میں ابتدا بھی ہے، جس کے دست قدرت میں انتہا بھی ہے۔ اور پھر آخری جملہ فرماتے ہیں کہ جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے اور ساری چیزوں کا علم رکھنے والا بھی ہے۔ امام ان باتوں کے ذریعے سے متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ابتدا اور انتہا وہ ہوتی ہے جو انسان لکھتا ہے، جی اور ایک ابتدا اور انتہا وہ ہے جو پروردگار قرار دیتا ہے۔ انسان اپنے ارادوں میں ٹوٹ جاتا ہے، اس کے ارادے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا ارادہ ساری کائنات پر نافذ ہوتا ہے۔ امام نے اس کے ذریعے سے متوجہ کرایا ہے کہ اس کائنات کی ابتدا اہل بیت اطہار سے ہے اور اس کائنات کی انتہا بھی اہل بیت اطہار پر ہے۔ اس کے بعد امام نے متوجہ کرانے کے لیے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، جی یہاں پر امام نے ایھا المؤمنون، ایھا المسلمین یہ سب کچھ نہیں فرمایا، ایھا الناس، کامن سارے لوگوں، سنو میری بات، اعطینا ستا وفضلنا بسبع، 6 چیزیں ہیں کہ جو صرف ہمیں ملی ہیں، اور 7 چیزیں ہیں کہ جن میں ہم کو فضیلت حاصل ہے۔ 6 چیزیں کون سے؟ اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبہ فی قلوب المؤمنین۔ 6 چیزیں پروردگار نے عطا کی ہیں کہ علم ہمارے پاس ہے، صبر کرنا صرف ہمارے پاس موجود ہے، شجاعت ہمارے پاس ہے، فصاحت ہمارے پاس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سخاوت ہمارے پاس ہے، اور ساتھ ساتھ والمحبہ فی قلوب المؤمنین، سارے مؤمنوں کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت کو قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی فرما رہے تھے کہ لوگوں سنو، اب فرما رہے کہ مؤمنوں کے دلوں میں، یعنی امام متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کے دل میں محبت اہل بیت ہے تب خود کو مومن سمجھنا، ورنہ مومن نام رکھ دینے سے یا مومن پکارنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا ہے، جب دل میں محبت اہل بیت ہو تب وہ مومن قرار پاتا ہے۔ میں یہاں پر رک کر ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ہارون رشید نے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تھی شام مدینہ طیبہ میں، تفصیلی گفتگو ہے، وہاں پر ایک جملہ امام نے فرمایا تھا۔ ہارون نے کہا تھا کہ ہم 3 کام کرتے ہیں، جی پیسہ خرچ کرتے ہیں، زحمت محنت کرتے ہیں، اور آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، جی اس کے باوجود لوگ آپ کو مانتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں مانتا، کیا وجہ ہے؟ امام نے اس موقع کے پر فرمایا تھا کہ انا امام القلوب وانت امام الجسوم، میں دلوں کا امام ہوں اور تم جسموں کے حاکم ہو۔ صحیح، یعنی اہل بیت اطہار اور دنیا میں یہی فرق ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کو اللہ نے دلوں میں رکھا ہے، جسموں سے تعلق نہیں ہے۔ جسم کی چیزیں تو بدلتی رہتی ہیں، جو کپڑا آج پہنا ہے وہ کل انسان نہیں پہنے گا، چشمہ پہنے سوتے وقت اتار دے گا انسان، شوز پہنتا ہے لیکن کسی پروگرام میں پہنچا اتار دے گا، لیکن جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ ہر وقت رہتی ہے۔ صحیح، اللہ نے اہل بیت اطہار کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں، ایمانداروں کے دلوں میں رکھا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہ فضلنا، جو فضیلت ہمارے پاس ہے کیا ہے؟ بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيِّ، اللہ نے اپنے نبی کو ہمارے گھرانے میں رکھا ہے۔ کتنی بڑی چوٹ ہے یزید کے لیے، جی اس لیے کہ سب سے بڑا ٹکراؤ بنی عبد الشمس اور بنی امیہ کے درمیان یہی رہا ہے کہ ان کو یہ برا لگتا تھا کہ ہاشم کے گھرانے میں نبوت کیوں آئی ہے، ہمارا گھرانہ کیوں خالی رہ گیا۔ لیکن اللہ جانتا ہے، واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس گھرانے میں رکھے۔ شجرہ طیبہ والے گھرانے میں اللہ نے نبوت کو رکھا ہے، شجرہ خبیثہ کے گھرانے میں اللہ نے یزید کو قرار دیا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَمِنَّ الصِّدِّیقِ،
ہمارے ہی درمیان امیر المؤمنین کے جن کا لقب صدیق ہے انہیں پروردگار نے قرار دیا. وَمِنَّ الطَّيَّارِ جناب جعفر طیار ہمارے گھرانے سے تھے. وَمِنَّ اسد اللہ واسد رسولہ حمزہ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر تھے جناب حمزہ وہ ہمارے گھرانے سے تھے. اس کے بعد فرماتے وَمِنَّ سِبْطِ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ سیدہ شباب اہل الجنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وہ حسن و حسین ہمارے ہی گھرانے سے ہیں. اس کے بعد فرماتے وَمِنَّ الْمَهْدِي هَٰذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِي يَقْتُلُ السُّفْيَانِي اور وہ جو آخری امام مہدی آنے والے ہیں وہ ہمارے ہی گھرانے سے ہوں گے جو سفیانی کو قتل کریں گے. یہ بات امام نے پیش کی. جی یہاں سے اب امام گفتگو شروع کر رہے ہیں. میں یہاں پر ایک چیز کی طرف متوجہ کرانا چاہوں گا. جی امام نے لفظ سفیانی استعمال کیا یزید کے سامنے. سفیانی کہتے ہیں وہ کہ جو ابو سفیان کے گھرانے سے ہو. اچھا اچھا. امام یزید کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یزید آج تخت تیرے پاس ہے لیکن یاد رکھنا جب میرا آخری وارث آئے گا تو تمہارے ہی گھرانے کا سفیانی ہوگا جس سے میرا وارث انتقام لے گا. اچھا اگر ایک چیز اور ہم پوچھنا چاہتے ہیں حالانکہ ایک باریکیوں پہ اگر نظر ڈالی جائے وقت نہیں ہے. آج کا ایپیسوڈ ہمارے ساتھ میں آپ کا آخری ایپیسوڈ ہے لہذا ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اہم باتوں کو بس پوچھ لیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بھی تھے مگر یہاں جناب حمزہ کا ہی نام لے کر کے ایک اشارہ کیوں دیا؟ بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی ہے اور پھر وہی کہ اس کے لیے ہم کو تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے کی طرف جانا ہوگا. اسلام کی دو جنگیں ہیں. ایک دو جنگیں زیادہ شہرت رکھتی ہیں. ایک جنگ بدر ہے دوسری جنگ احد ہے. جنگ بدر وہ جنگ ہے کہ جس جنگ میں ابو سفیان پورا قافلہ لے کے آیا ہے اور اس قافلے میں ابو سفیان کی جو بیوی ہے وہ ہندہ کا باپ ہندہ کا خود بھائی اور ہندہ کا چچا یہ تینوں اس جنگ بدر میں قتل کیے گئے ہیں. یعنی اب ہندہ کا باپ کون ہوا؟ یزید کی نانی کا باپ عتبہ. جی یزید کی نانی کا بھائی بھی قتل ہوا ہے اور یزید کی نانی کا چچا بھی جنگ بدر میں قتل ہوا ہے. اور اسی لیے یزید بار بار جب اہل بیت اطہار کے سرائے مبارک پہنچے ہیں اور اہل حرم پہنچے بار بار بدر کو یاد کر رہا تھا. اچھا اسی لیے کہ اس بدر میں ان سب کو قتل کیا تھا امیر المؤمنین نے. جنگ بدر میں 70 لوگ کفار کے قتل ہوئے تھے جن میں سے 35 کو امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے قتل کیا تھا. ان میں یہ سارے لوگ ان میں یہ 3 ظالم بھی شامل تھے جو رسالت مآب کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے. یزید کی نانی ہے یزید کی دادی ہے ہندہ. جی یہ جس بدر میں جب اس نے یہ دیکھا کہ میرا بھائی میرا چچا میرا باپ قتل کر دیا گیا تو اس نے جنگ احد کے لیے جوش دلایا ابو سفیان اور بقیہ لوگوں کو. جب ابو سفیان اس جنگ احد کے لیے سب کو لے کے پہنچا ہے تو ہندہ بھی آئی تھی. اچھا بڑی بیڈ کریکٹر تھی یہ ہندہ بھی وہاں پر آئی تھی اور اس نے اپنے غلام حبشی اس کا نام تھا اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم اگر اس میدان جنگ میں یہ 3 جناب امیر حمزہ جناب امیر المؤمنین اور جناب رسالت مآب ان 3 میں سے کسی ایک کو بھی قتل کر لوگے تو میں تمہاری زوجیت میں آ جاؤں گی. جبکہ خود زوجہ ہے ابو سفیان کی. اس کے باوجود بھی اور اس میدان جنگ میں جناب حمزہ کو شہید کیا گیا اور شہید کرنے کے بعد اسی غلام نے حبشی نے شہید کیا. یہی ہندہ آگے بڑھی اور اس نے جناب امیر حمزہ کے سینے کو چاک کر کے جگر کو نکالا اور اس کو چبانا چاہا تھا. اللہ نے جگر اتنا سخت کر دیا کہ کھا نہیں سکی تھی. اس جگر کو اور بقیہ سارے میدان احد کے جو شہداء جن کے جنازے اس کو مل گئے تھے سب کے کان پہلی بار اسلام میں مسلمانوں کا مسئلہ ہوا تھا یہ ہندہ نے کروایا تھا. ہندہ نے سب کے کان کٹوائے تھے اور ان کا ایک ہار بنا کے یہ واپس مکے پہن کے آئی تھی. یہ بے ادبی تھی. اور اب آپ ذرا اس زاویے سے سوچئے کہ آج یزید کے دربار میں یزید کے سامنے امام سجاد علیہ السلام جناب حمزہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ امیر حمزہ میرے گھرانے سے تھے تاکہ متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اسلام کو فتح دلانے والے حمزہ میرے گھرانے سے تھے
اور جناب حمزہ کے جگر کو چبانے والی ہندا تیرے گھرانے سے تیری دادی تھی۔ اوہو، اگر دیکھیے میں معذرت چاہتے ہوئے آپ کو پھر سے پوچھنا چاہتا ہوں، خطبہ اگر سنائیں گے کافی ٹائم لگ جائے گا۔ امام نے اسی خطبے میں تقریباً 45 دفعہ امام علی علیہ السلام کا ذکر کیا، کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل واضح سی اور روشن اس کی دلیل ہے، چونکہ شام میں امیر المؤمنین کے خلاف اتنی زیادہ سازشوں کے ساتھ اتنی خبریں نشر کر دی گئی تھیں کہ امیر المؤمنین کے بارے میں لوگ بدگمان ہو چکے تھے۔ حتیٰ ممبر پہ امیر المؤمنین کو معاذ اللہ برا بھلا کہا جاتا تھا۔ جی خطبہ جمعہ ہوتا نہیں تھا تب تک جب تک کہ امیر المؤمنین پر معاذ اللہ لعنت نہ بھیجی جائے۔ ایسے ماحول میں امیر المؤمنین کو پہچنوانا، امیر المؤمنین کی شخصیت کو انٹروڈیوس کرانا، یہ اس وقت شام میں سب سے پہلی شخصیت جب داخل ہو رہی ہے اہل بیت اطہار کی، ان کی ذمہ داری ہے۔ رسالت مآب کو جانتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ امیر المؤمنین کون ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ساری جنگوں میں امیر المؤمنین کا کیا کردار رہا ہے، کس طرح سے اسلام کو نشر کیا ہے۔ لہٰذا وہ 45 فضیلتیں امام سجاد علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جن میں ایک اہم فضیلت بیان کرتے میں صرف ایک کی طرف اشارہ کروں کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جنہوں نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں وَأَفْضَلُ الْقَائِمِينَ مِنْ آلِ یاسین وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرماتے ہیں کہ میں ان کا بیٹا کہ جنہوں نے 2 قبلے کی طرف نماز پڑھی۔ کیوں؟ متوجہ کرانا ہے کہ جب امیر المؤمنین کو تم نہیں جانتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ امیر المؤمنین کیسے مسجد میں شہید کر دیے گئے جبکہ وہ تو نماز نہیں پڑھتے تھے، آؤ میں بتائے دیتا ہوں کہ تم نماز کی بات کر رہے ہو۔ علی ان فضیلت حاصل کرنے والے افراد میں ہیں جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف نماز پڑھی ہے، بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ پروردگار خانہ کعبہ کی طرف بھی۔ یہ فضیلت اور اس طرح کی 45 فضیلتیں امیر المؤمنین کی کہ انہوں نے ناکسین سے جنگ کی، وہاں پہ کامیاب ہوئے، انہوں نے قاسطین سے جنگ کی، وہاں پہ کامیاب ہوئے، انہوں نے رسالت مآب کی مدد کی، ہر موقع کے اوپر بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، اور جس موقع کے اوپر درمیان میں ایک جملہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں کہ جس انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر کافر ایمان لے آتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے غور فرمایا دنیا کے سامنے کیا چہرہ پیش کیا یزید نے امیر المؤمنین کا کہ وہ تو معاذ اللہ مؤمن ہی نہیں تھے، اور امام سجاد علیہ السلام دنیا کو بتا رہے ہیں کہ تم صرف ان کے ایمان کی بات کر رہے ہو، ان کی تو عظمت یہ ہے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ایمان لے کر کے آتے تھے۔ اچھا آگے اسی خطبے میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور کی معراج کا ذکر، اور اگر امام یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو بھی کافی تھا، مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہنا یہ وہ ہیں جن پہ وحی بھی آتی نازل ہوتی تھی، تو رسول تھے تو ظاہر سی بات ہے وحی تو آئے گی ہی، مگر اس میں اضافہ کر دینا امام کا کہ یہ وہ رسول ہے جس پہ وحی بھی آتی تھی، تو اس میں امام کی حکمت کیا رہی ہوگی؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے آئیے میں آپ کو لے کر چلوں کہ یزید جیسے ہی ان اہل حرم کے قافلے کو اس نے دیکھا، اس نے تقریباً 4 یا 5 اشعار پڑھے تھے۔ اچھا، جن میں ایک شعر یہ تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ یہ ہاشمی گھرانے نے معاذ اللہ کھیل کیا، نہ تو کوئی وحی نازل ہوئی ہے اور نہ کوئی رسول آیا ہے، معاذ اللہ۔ یعنی اس یزید، اور پھر وہ اشعار موجود ہے، اس یزید نے، اور بار بار یہ پڑھ رہا تھا، مسلسل ہر روز پڑھتا تھا یہ۔ اچھا، یہ یزید اس طرح سے رسالت کا اور وحی کا انکار کر رہا تھا۔ جی آج اسی دربار میں کھڑے ہو کر امام نے رسالت مآب کی وحی کا بھی ذکر کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ تم انکار کر رہے ہو، آج وارث پیغمبر اعلان کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معراج کا بھی ذکر کر دیا کہ معراج ایک ایسی فضیلت تھی کہ جس فضیلت کو یہ سارے بنو امیہ چھپاتے تھے، یہ خاص وجہ تھی جو اس کی پوری داستان ہے۔ اچھا، یہ چھپاتے تھے اس کو، حتیٰ ایک رسول اللہ کی زوجہ کو ان سب نے اتنا تیار کر لیا تھا کہ وہ کہتی تھیں کہ رسول اللہ کا جسم تو گیا ہی نہیں معراج پہ، وہ تو بس ایک خواب کی شکل میں تھا،
یہ سب پورا بنی امیہ کا پروگرام تھا، پلاننگ تھی. ان کے درمیان اس پورے شام کے بھرے مجمع کو مولا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتا رہا ہوں رسول اللہ معراج کی شب پہ گئے تھے، اور اس کی گواہی یہ ہے کہ قرآن مجید نے معراج کا ذکر کیا ہے، اور مولا نے وہاں پہ آیتیں معراج کی پڑھی تھیں، پڑھ کے سنا دی تھی. چلیے آگے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک اشارہ یہ بھی آپ دیجیے، اس میں حکمت امام کی کیا رہی ہوگی؟ امام نے مسلسل صفا کا ذکر کیا، مینا کا ذکر کیا، اور خانہ کعبہ کا، حجر اسود کا ذکر کیا. تو یہ مطلب مکے کے جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا ذکر کرنے کا یہاں پہ کیا مطلب تھا؟ یزید کی بہت سی کمیوں کے درمیان ایک کمی یہ تھی کہ یزید کبھی بھی حج کرنے کے لیے گیا ہی نہیں تھا. یزید گیا ہی نہیں تھا حج کرنے کے لیے. نتیجے میں دیکھیے، حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک انسان حاضر نہ ہو اس کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ عرفات، مثلا عرفات پہلے جانا ہے یا مزدلفہ پہلے جانا ہے، مزدلفہ پہلے پہنچنا ہے یا منا جانا ہے، منا سے کب خانہ کعبہ آنا ہے، کب ہم کو احرام پہننا ہے، خانہ کعبہ کے اندر پہننا ہے یا باہر پہننا ہے، یہ ساری تفصیل. اب یہاں سے آپ دیکھیے، مولا فرماتے ہیں میں زمزم کا وارث ہوں، میں صفا کا وارث ہوں، میں مروہ کا وارث ہوں، میں اس کا وارث ہوں کہ جس نے سب سے اچھا احرام پہنا، میں اس کا وارث ہوں کہ جس نے سب سے اچھا طواف کیا، میں اس کا وارث ہوں کہ جو اللہ کا گھر ہے. یہ ساری وہ چیزیں کہ جو حج سے متعلق ہیں، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کا اپنے کو وارث بتا کر سارے اس شام والوں کو اور خاص طور سے یزید کو متوجہ کرایا کہ تم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حج کیا ہے. آؤ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ حج کسے کہتے ہیں. حج کے تقریباً سارے ارکان بھی بیان کر دیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان سب کا میں وارث ہوں، تاکہ اس امت کو پتہ چل جائے جس کو تم نے حاکم سمجھا ہے وہ تو حج کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے. اگر حج کے بارے میں پوچھنا ہے تو وارث حج موجود ہیں امام سجاد، ان سے دریافت کر لیا جائے. جی اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. وقت بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے گزر گیا، مگر ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیجئے اب امام نے جو خطبہ پیش کیا تو اس کا اثر کیا ہوا، وہ جو مجمع وہاں موجود تھا؟ مولا کے اس خطبے کا جو اثر تاریخ نے لکھا ہے کہ مولا جیسے جیسے بیان کرتے جا رہے تھے مجمع کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھیں، اور اب مجمع کی آوازیں چیخ کی بلند ہونی شروع ہوئیں. پھر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور گھبرا کر یزید نے کہا کہ جلدی سے اذان دی جائے تاکہ ان کے خطبے کو روکا جائے. لیکن امام نے اس اذان کو بھی اپنے حق میں قرار دیتے ہوئے جب رسالت مآب کا نام آیا تو امام نے کہا یزید سے کہ بتاؤ رسالت مآب جن کا ابھی ابھی گواہی کے طور پہ نام لیا گیا وہ تمہارے جد تھے یا میرے جد تھے؟ اب یزید تو سناٹے میں آ گیا، کہی نہیں سکتا کہ میرے جد تھے، پورا پلان اس کا ختم ہو گیا، چینج ہو گیا. مولا نے کہا کہ اگر تو کہتا ہے کہ تیرے جد تھے تو پکا جھوٹا ہے. جی صحیح بات. اور اگر یہ کہتا ہے کہ میرے جد تھے تو پھر مجمع کو خطاب کیا کہ ذرا پھر پوچھو کہ اگر رسول اللہ میرے جد تھے تو پھر یہ اہل حرم کو جو رسول اللہ کے اہل حرم ہیں ان کو کیوں اسیر کیا گیا؟ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ سارے مجمع نے آواز بلند کرنی شروع کر دی. یزید بتاؤ کیوں ایسا ہوا؟ یزید نے جلدی سے کہا کہ تم اقامت دو. ایک شخص سے کہا اقامت بلند آواز سے دو. اس نے اقامت شروع کی. مولا نے اپنے سر سے امامہ اتارا اور اس کے بعد اس کی بات کو بھی روکا، یہاں تک کہ اس مولا کے جملے کا اثر یہ ہوا کہ یہ سارا مجمع دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا. اچھے خاصے وہ لوگ تھے کہ جو مسجد چھوڑ کے باہر چلے گئے، انہوں نے کہا ہم آج یہاں پہ مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے. اور اچھے خاصے رک جانے والوں میں سے بھی وہ افراد تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم ایسے فاسق اور فاجر انسان کی پیچھے جس کو یزید کہہ کے نماز پڑھوا رہا ہے اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. سب سے بڑا اثر یہی تھا کہ لوگوں کو ریئلٹی بھی پتہ چلی، لوگوں کو پتا چلا کہ امام حسین کی شخصیت کیا ہے، اور پھر لوگوں کے اندر سے یہ انقلاب سامنے آیا کہ لوگوں نے یزید کے خلاف، ورنہ ممکن نہیں تھا کہ حاکم موجود ہو لوگ دربار سے اٹھ کے چلے جائیں، ممکن نہیں تھا کہ دربار میں نماز ہو رہی ہو اور لوگ باہر چلے جائیں. یہ بہت بڑا انقلاب تھا. اور مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے،
امام کی اس بہادری اور شجاعت کی بنا پر جی لوگوں کے اندر یہ جرأت اور ہمت پیدا ہوئی کہ اب وہ یزید کے خلاف بولنے لگے، ورنہ ابھی تک شام والوں کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ یزید کے بارے میں یا اس کے خلاف کچھ گفتگو کر سکیں، بات کر سکیں۔ چلیے آگا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین وقت ضرور تمام ہو گیا، مگر خطبے میں آگا امام نے 9 ایسے کلمات کہے ہیں جن میں مصائب ہے کربلا کا، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بھی حکمت کیا رہی ہے، یا امام نے یعنی امام کے کلمات ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ مصائب کے کچھ چند جملے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے۔ مولا اسی خطبے کے درمیان فرماتے ہیں کہ آؤ پہچانو میرے بابا کی مظلومیت کتنی زیادہ تھی۔ مولا فرماتے ہیں انا ابن المقتول ظلما، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو ظلم کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ مولا فرماتے ہیں انا ابن مجروز الرأس من القفا، میں اس کا بیٹا ہوں جن کے سر مبارک کو پس گردن سے قطع کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں انا ابن العطشان حتی قضیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو شہادت سے پہلے ایک قطرہ پانی کا نہیں دیا گیا۔ انا ابن طرح کربلا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جن کے جنازے کو کربلا میں یوں ہی خاک و خون میں غلطاں چھوڑ دیا گیا۔ انا ابن مسلوب العمامۃ والردا، میں اس کا بیٹا ہوں جن کے سر کا عمامہ اور دوش کی ردا کو بھی دشمن اتار کے لے گئے۔ انا ابن من بکت علیہ ملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر آسمان کے ملائکہ نے گریہ کیا۔ انا ابن من ناحت علیہ الجن فی الارض والطیر فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا ماتم زمین کے اوپر جنات نے کیا اور جن کا ماتم ان ہواؤں میں موجود سارے پرندوں نے کیا۔ انا ابن من رأسہ علی السنان یہدا، میں اس کا بیٹا ہوں جن کے سر کو نو کے سنا کی بلندی پر شہر بشہر دیار بے دیار لے جایا گیا۔ انا ابن من حرمہ من العراق الی الشام یسبا، میں اس کا بیٹا ہوں جن کے اہل حرم کو شام کی طرف اسیر کر کے سبایا کی شکل میں لایا گیا۔ امام حسین کا یہ امام حسین کی مظلومیت کا ذکر خود امام سجاد فرما رہے تھے، امام بھی گریہ کر رہے تھے اور ساری بیویاں رو رہی تھیں۔ اس کا عالم یہ تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سارا شام امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ امام حسین کی مظلومیت پر ماتم کر رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آغا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم آپ کا، آپ نے اتنی باریکیوں پر نظر ڈالی اور بڑی محنتوں کا مجموعہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا۔ ناظرین آپ سے بھی ہم اجازت چاہتے ہیں، یہ ایک عظیم تحفہ آپ کی خدمت میں چینل ون کی طرف سے پیش کیا گیا، قبول کیجیے، ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا اور ان حکمت عملی پر ذرا آپ بھی توجہ کیجیے گا۔ یعنی امام نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں کہاں کب کیا کیسے بولنا ہے، یہ امام کے یعنی اس خطبے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اس کے بعد بعد کربلا اور بھی کیا کیا حکمت عملی رہی ہیں خود جناب زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی، اور اس کے بعد جب یہ قافلہ مدینہ کی طرف پہنچا ہے تو اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی حکمت عملی مدینہ میں رہ کر کے تقریباً 34-35 سال جو آپ رہے ہیں تو کیا کیا واقعہ کربلا کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ باتیں بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ اجازت دیجیے، والسلام، خدا حافظ۔